السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ آج اپنی 247ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ 4 جولائی 1776 کو کانٹیننٹل کانگریس نے اعلان آزادی کے اعلامیہ کی حتمی منظوری دی تھی۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ دن ہمیں اس مقصد کی یاد دلاتا ہے جس نے بہت پہلے ہمیں متحد کیا تھا اور جو اب بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے، اور ہم بہترین انداز میں اس کے لیے کوشاں ہیں۔ یوم آزادی کے سلسلے میں صدر بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن وائٹ ہاؤس میں فوجی خاندانوں کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ منگل کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پریڈ، کنسرٹ اور آتش بازی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے منگل کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون کی تنظیم کے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس کے خاتمے کے لیے مل کر لڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ورچوئل خطاب میں دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں انسانی امداد بہم پہنچانے پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی رکنیت تنظیم میں ایک نیا اضافہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئٹہ میں وکیل کے قتل کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی 14 دن کی حفاظتی ضمانت کی منظوری دی ہے۔ اس سے قبل عمران خان 10 مختلف مقدمات کی سماعت کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ایک حالیہ بیان سے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی اور دوحہ معاہدے کے بارے میں نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے جمعے کو کہا تھا کہ طالبان القاعدہ کو افغانستان سے باہر نکالنے میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ صدر نے یہ تبصرہ محکمہ خارجہ کی اس حالیہ رپورٹ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کیا تھا، جس میں اگست سن 2021 میں امریکی فوجی انخلا سے متعلق سابق صدر ٹرمپ اور صدر بائیڈن کی حکومت کی غلطیوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ صدر کے اس بیان پر کئی حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ افغان انٹیلیجنس کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے دوحہ معاہدے کے چھپے ہوئے ساجھیداروں کو بے نقاب کر کے ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ افغان وزارت اخلاق نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے تمام بیوٹی سیلونز کو 1 ماہ کے اندر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ خواتین کے لیے بیوٹی پارلرز کو بند کرنے کی آخری تاریخ 1 ماہ ہے۔ وزارت کے ایک ترجمان محمد صادق عاکف نے منگل کو وزارت کے نوٹس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے۔ خواتین کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی یہ تازہ کارروائی ہے۔ غیر ملکی حکومتوں اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے خواتین پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی قوانین اور اقدار کی تشریح کے مطابق خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یا UNAMA کے نائب سربراہ مارکس پوٹزل کا کہنا ہے کہ افغانستان اب بھی دنیا میں افیون پیدا کرنے والا کلیدی ملک ہے۔ انہوں نے UN نیوز کو بتایا کہ ہم نے حال ہی میں طالبان کی طرف سے پوست کی کاشت، پیداوار اور اسمگلنگ پر پابندی دیکھی ہے، اور ابتدائی فیلڈ رپورٹس بتاتی ہیں
کہ پوست کی کاشت میں کمی آئی ہے، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ترکی نیٹو میں شمولیت کے لیے سویڈن کی درخواست کی حمایت کرے، سویڈن کو مزید کارکردگی دکھانی ہوگی۔ اردوان نے کہا کہ ہر کسی کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ترکی کی دوستی دہشت گردی کی حمایت یا دہشت گردوں کے لیے جگہ بنانے سے نہیں جیتی جا سکتی۔ روسی وزارت دفاع نے آج منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے یوکرین کے ان 5 ڈرونز کو مار گرایا ہے جنہوں نے ماسکو اور آس پاس کے علاقے میں حملہ کیا تھا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ فضائی دفاع نے 4 ڈرونز کو مار گرایا، جبکہ 5واں الیکٹرانک طور پر جیم ہو گیا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ یوکرینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یوکرین عام طور پر روسی سرزمین پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ روسی افواج نے گزشتہ ماہ شروع کی گئی یوکرینی جوابی کارروائی کا ٹینک شکن بارودی سرنگوں کے بھاری استعمال سے جواب دیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے روزانہ کی رپورٹ میں کہا کہ یوکرین کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے روس نے اس کی فضائی گاڑیوں، ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے پر حملہ کیا ہے۔ ادھر یوکرین نے کچھ پیش رفت کا حوالہ دیا ہے اور فروری سن 2022 میں روسی افواج کے حملے کے بعد سے روس کے قبضے میں لی گئی زمین پر دوبارہ قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کی وزیر خزانہ جینٹ ییلن نے اپنے دورہ چین سے قبل واشنگٹن میں چینی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق وزیر خزانہ کا دورہ چین دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی بائیڈن حکومت کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں جینٹ ییلن نے چینی سفیر کو تحفظات سے آگاہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے پر بھی زور دیا۔ جینٹ ییلن 6 سے 9 جنوری تک چین کا دورہ کریں گی۔ نیٹو نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ مزید 1 سال تک اتحاد کے سربراہ رہیں گے۔ ان کے عہدے کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے جو ستمبر کے آخر میں ختم ہونے والی تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت باضابطہ طور پر کیا جائے گا جب نیٹو کے رہنما اگلے ہفتے لتھوانیا کے شہر ویلنیس میں ایک سربراہی اجلاس کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب نیٹو روسی حملے کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نیٹو کے ارکان یوکرین کے فوجیوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ فوجی اور انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ اسٹولٹنبرگ نے ٹویٹ کیا کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ میں منگل کے روز بھی اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پیر سے شروع ہونے والی اسرائیل کی چھاپہ مار کارروائیوں میں اب تک 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنین کیمپ سے اب تک 120 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں سویلینز کا جانی نقصان روکنے کے اقدامات پر زور دیا ہے۔ تل ابیب میں ایک فلسطینی شخص نے اپنی کار راہگیروں پر چڑھا دی جس سے کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ سمندر کنارے شہر میں پیش آنے والا یہ واقعہ جان بوجھ کر کیا گیا حملہ تھا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایک شہری نے ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسلامی عسکریت پسند گروپ حماس نے اس حملے کو مغربی کنارے میں اسرائیل مہلک حملے کے رد عمل کے طور پر سراہا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت کے مغربی حصے اومدرمان میں منگل کو اس وقت شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں جب فوج میں کمک لانے کے لیے اپنے نیم فوجی حریفوں کے زیر استعمال سپلائی راستوں کو منقطع کرنے کی کوشش کی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ فوج نے فضائی حملے اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا اور اومدرمان کے کئی حصوں میں لڑائی ہوئی۔ رہائشیوں نے کہا کہ اومدرمان میں منگل کو ہونے والی جھڑپیں ہفتوں میں سب سے زیادہ شدید جھڑپیں تھیں۔ امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلیڈلفیا میں
मास शूटिंग के एक वाक़े में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पीर की शब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद मुसल्लह शख्स ने खुद को पुलिस वाले कर दिया। फायरिंग करने वाले शख्स के बारे में मजीद मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों और दुआओं को जारी रखिएगा। प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।